نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ الحمدللہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک روایت پڑھ رہی تھی مسند احمد کی، تو اس پارے کی ابتدا میں آپ سب سے اس کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے سب پیاروں کو ان میں شامل کرے۔ اور یہ بہت بڑا آنر ہوگا کل قیامت کے دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانا، اور پھر ایسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے جنت میں بھی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جو کہ بہت مختصر ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں۔ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اگر وہ متقی ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ نیا لیسن ہمارا شروع ہو رہا ہے، لیسن نمبر 206، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 45 to 69 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتلو ما اوحی، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، اور یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز، خواہ وہ فرض ہو یا نفل، نماز کو قائم کیجئے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، ولذکر اللہ، اور البتہ اللہ کا ذکر، اکبر، بہت بڑی چیز ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو۔ ہم نے پچھلی تفسیر میں غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں وہ پڑھا، اور لوگوں کو شرک سے مایوس کیا گیا، یعنی ایک مثال کے ذریعے شرک کو سمجھایا گیا اور شرک سے لوگوں کو مایوس کیا گیا۔ اب اللہ سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے کون سے کام کرنے ہوں گے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہم نے 12 آزمائشوں کے بارے میں پڑھا۔ اس سورت کو سورۃ الفتن بھی کہا جاتا ہے، جس میں فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جہاں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اس آیت میں بتائے گئے کام کرنے ہیں، وہاں یہ کام ہمیں فتنوں سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالی، تکلیفوں میں مقابلہ کرنا سکھائیں گے۔ پہلا کام تلاوت قرآن، دوسرا کام نماز پڑھنا، اور تیسرا کام ذکر الہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتسلو، تلاوت کیجئے۔ اتسلو کا جو لفظ ہے، اس میں دوام کا معنی آتا ہے، حالانکہ پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں اقرا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے اتسلو، تلاوت کیجئے، یعنی دوام کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ کیا تلاوت کیجئے؟ ما اوحی الیک، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے۔ وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، وائرلیس کمیونیکیشن کو۔ یہاں تلاوت کی بات ہوئی۔ تلاوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی، یعنی الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور دوسرا معنوی، یعنی احکامات کو لینا، سمجھنا اور ان کو فالو کرنا۔ تو ہمیں ایسی ہی تلاوت کرنی ہے جس میں ہم لفظ کو صحیح طور پر ادا کریں، یعنی تجوید سے قرآن پاک کو پڑھیں، اور دوسرا معنوی اعتبار سے بھی تلاوت کریں، قرآن پاک میں بتائے گئے احکامات کو لیں، اس کو سمجھیں اور ان کو فالو کریں، یعنی اس پر عمل کریں۔ تو پہلا کام تلاوت قرآن۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو،
ہم توحید پر رہیں, ہمیں بار بار ریمائنڈرز ملیں, تو ہمیں تلاوت قرآن پاک کو کرنا ہوگا. اس میں ایک معنی تبلیغ کا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے آپ ابلاغ کریں, لوگوں کو اللہ کا میسج پہنچائیں. تلاوت قرآن کے بہت سارے فائدے ہیں. دنیاوی فائدوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے غموں سے دور کرتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کا پہلا فائدہ کہ غم دور ہوتا ہے. یہ بات ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے غموں کا ازالہ کرتا ہے, ہمارے غموں کو ہم سے دور کرتا ہے. پھر یہ کہ ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہم اسے فیل کرتے ہیں, دل میں صبر و برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. پھر یہ کہ یہ باعث اجر بھی ہے. یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک ایک حرف پر اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ کہ تلاوت قرآن سے فہم اور حکمت بڑھتی ہے, اور قرآن شفا بھی ہے, ہماری ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. کتنی بیماریاں تو ہم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے جسم میں کتنی بیماریاں چھپی ہوئی ہیں ہمیں نہیں معلوم, ان کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے, اور جو ظاہر ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے الحمدللہ. تو جسمانی بیماریاں ہوں, روحانی بیماریاں ہوں, قلبی بیماریاں ہوں, ان سب کے لیے قرآن پاک شفا ہے. تو جیسے جیسے ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اللہ ہمیں صحت عطا فرماتا ہے. پھر یہ کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ نیکی کا شوق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں الحمدللہ. یعنی آپ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ گمراہیوں سے بچاتا ہے, زندگی کے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے. پھر یہ کہ آسمانی آفات سے بھی حفاظت ہوگی, ناگہانی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. اور اس بارے میں تو میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں انہی آیات کی تفسیر کروا کر اپنی ایک کلاس سے گھر کے لیے نکلی تھی, اور میری گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کا فرنٹ اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا. یعنی گاڑی کو دوسری گاڑی نے بری طرح سے ہٹ کیا تھا. اس گاڑی کو دیکھ کر آس پاس کے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس میں موجود لوگ زندہ نہیں بچے ہوں گے, لیکن جب اللہ نے ہمیں صحیح سلامت باہر نکالا تو وہاں موجود لوگ سبھی حیران تھے. ایک خراش بھی اللہ نے نہیں دی الحمدللہ. گاڑی کو کافی نقصان ہوا, لیکن اللہ کا شکر اور احسان کے جانی نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھیں مالی نقصان تو انسان ابھی بھی برداشت کر لیتا ہے, لیکن جانی نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ ناگہانی مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے. اور یہ آیات پڑھا کر میں نکلی, یہی تفسیر کروا کے میں نکلی, اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ یہ چیز ہوئی. یعنی میں نے جو چیز پڑھائی اس کا ایکسپیرینس بھی کیا, یعنی مشاہدہ بھی کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے, اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کیسے بچا لیے گئے. ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کی ہی برکت ہے الحمدللہ. اور میرا ایمان تو اس وقت اتنا بڑا تھا الحمدللہ, میری فیملی کی ساری خواتین گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں, یوں سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا الحمدللہ. پھر یہ کہ دوسرا ایکسپیرینس میری بیماری میں مجھے ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال میں بہت بیمار رہی, لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے بہت بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. صبر کی توفیق دی, تکلیف برداشت کرنے کی قوت دی, بے شمار دعائیں ملی الحمدللہ. اور یہ شیئرنگ میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارا قرآن پڑھنے کے فائدے پر پورا ایمان ہونا چاہیے. سچے دل سے ہم یہ بات مانیں کہ قرآن کے راستے میں اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اور یہ تو میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوگا جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احساس شدت سے دلایا ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی برکت تھی تو آپ بچ گئے, فلاں چیز سے بچ گئے, فلاں حادثے سے بچ گئے الحمدللہ. پھر یہ کہ رات کے شر اور خطرات سے نجات ملے گی, کیونکہ رات کے ٹائم پر شر پھیلتا ہے, بہت سارے خطرات جو ہیں وہ پھیلتے ہیں, اللہ اس سے بھی نجات دے گا. پھر یہ کہ خیر و برکت کا حصول ہوگا, آپ اپنی زندگی میں خوب ساری برکتیں دیکھیں گے, خوب ساری خیر دیکھیں گے.
رزق کی فراوانی نصیب ہوگی. یعنی تلاوت قرآن کے دنیاوی فائدے آپ دیکھیے کہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور رزق آپ کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ عزتیں دیتا ہے، محبتیں نصیب کرتا ہے. پھر ہماری حاجات بھی اس سفر میں پوری ہوتی ہیں. اللہ آپ کے دل کو خوش کر دیتا ہے. بہت ساری ایسی خواہشات جو آپ اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ آپ کے دل کو خوش کر دیتا ہے. الحمدللہ. پھر یہ کہ تلاوت قرآن سے آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ کی جسمانی ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں. سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کو کم نیند اور کم کھانا کفایت کر جاتا ہے. الحمدللہ. تو بے شمار فائدے آپ بھی نوٹس کر سکتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے دنیاوی اعتبار سے ہمیں ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بہت سارے برزخی فائدے بھی ہمیں تلاوت قرآن کے ملتے ہیں. منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. جیسے ہی میت کو قبر میں دفن کر کے اس کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر سے یعنی زمین کی گہرائی سے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر. انہوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا ہے. یعنی ان کے چہرے اتنے خوفناک بنائے گئے ہیں کہ جس بھی میت سے سوال کریں تو پھر اس پر ان کی دہشت ہوگی. یہ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جواب میں آسانی کرے گا اگر ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں. پھر یہ کہ عذاب قبر سے نجات ملے گی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو عذاب قبر نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو انشاءاللہ آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے اور وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر کسی کو قبر میں ہی عذاب مل رہا ہے تو بتائیے اس کی آگے کی منزلیں کیسے آسان ہوں گی؟ کیا پھر وہ جہنم سے بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ قرآن قبر میں بھی ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے بہترین دوست کی شکل میں ہمارے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نور ملے گا، روشنی نصیب ہوگی. پھر اسی طرح سے بہت سارے اخروی فائدے بھی ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے سفارش کرے گا. سبحان اللہ. اپنے پڑھنے والے کے لیے 3 مطالبے کرے گا. پہلا مطالبہ یہ کرے گا، یا اللہ اسے عزت کا لباس عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا تاج پہنائے گا. دوسری مرتبہ بھی یہی سفارش کرے گا، کیونکہ جب اس نے پہلی بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت کا تاج پہنایا، ابھی لباس نہیں دیا تھا. تو دوسری مرتبہ بھی یہی سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا لباس پہنائے گا. اور تیسری مرتبہ یہ مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جا. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ 3 مطالبے کرے گا، یہ 3 ڈیمانڈز کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا تاج پہنائے گا، پھر اسے عزت کا لباس پہنائے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا. پھر یہ کہ مقرب فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی. ان فرشتوں کا نام کرام بررہ ہے. بڑے خاص فرشتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف قرآن کو لکھنا ہے. اللہ ان کا ساتھ نصیب کرے گا. جو بھی اہل القرآن ہے نا، وہ کل لوگوں کی صفوں سے نکال کے ان مقرب فرشتوں کی صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے، جو بھی ماہر القرآن ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمایا، آمین. پھر بلند درجات نصیب ہوں گے. ان فائدوں کو پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. پھر یہ کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کی بھی تکریم کی جائے گی، یعنی ان کو بھی آنرز دیے جائیں گے. صرف یہ آنرز قرآن پڑھنے والے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی ہوں گے. تو یہ کچھ فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تلاوت قرآن کے، جس میں نے آپ کے سامنے کچھ دنیاوی فائدے رکھے، کچھ برزخی فائدے رکھے اور کچھ اخروی فائدے رکھے. آپ غور و فکر کے ساتھ اس میں مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ تلاوت جو نہیں کرتا اس کو کیا نقصان دیکھنے پڑیں گے. دنیاوی نقصان، اللہ تعالیٰ اس پر غفلت کو طاری کرے گا. پھر یہ کہ اس کے غموں اور دکھوں میں اضافہ ہوگا. اس پر شیطان ڈیرا جما لے گا، یعنی شیطان پوری طرح سے اس کو ٹیک اوور کر لے گا. پھر یہ کہ اسے عمل نصیب نہیں ہوگا.
یعنی اس کو عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. پھر یہ کہ جتنے بھی فائدے ہم نے پڑھے، خواہ وہ دنیاوی پڑھے یا برزخی فائدے پڑھے یا اخروی فائدے پڑھے، جتنے بھی فائدے ہم نے پڑھے ہیں ان سب کو آپ الٹ کر دیں. وہ تمام نقصانات قرآن نہ پڑھنے کے ہوں گے. مثلاً میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ہمارا دل مضبوط کرتا ہے، تو اس کا اپوزٹ کر لیجئے کہ جو تلاوت قرآن نہیں کرے گا اللہ اس کے دل کو کمزور کر دے گا، اللہ اسے بزدل بنا دے گا، اللہ اسے بے صبرہ بنا دے گا. پھر اسی طرح سے ایک فائدہ ہم نے یہ پڑھا کہ فہم اور حکمت بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بے وقوفی کو بڑھا دے گا. پھر قرآن شفا ہے، جو پڑھے تو اس کے لیے شفا ہے، جو نہ پڑھے تو پھر اسے شفا نصیب نہیں ہوگی. پھر اسی طرح سے نیکی کا شوق نہیں آئے گا، اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے گا. زندگی کے فتنوں سے حفاظت نہیں ہوگی، آسمانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، رات کے شر اور خطرات سے نجات نہیں ملے گی. خیر و برکت کا حصول نہیں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تنگی ہوگی، رزق کی فراوانی نصیب نہیں ہوگی، معیشت تنگ ہو جائے گی. اللہ قرآن پڑھنے والے کو جہاں عزتیں اور محبتیں دیتا ہے، جو نہ پڑھے تو اللہ اس کو ذلت دے گا، وہ نفرتیں سمیٹے گا. اللہ خواہشات کو پورا نہیں کرے گا، دل کو خوش نہیں کرے گا، روحانی طور پر مضبوط نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو منکر نکیر کے سوالات ہیں اس کے جواب میں آسانی نہیں ہوگی، عذاب قبر سے نجات نہیں ملے گی، قبر میں تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، قرآن پاک مغفرت کی سفارش نہیں کرے گا. جتنے بھی فائدے ہم نے پڑھے اس کو آپ اپوزٹ کر لیجئے. تو کتنا ضروری ہے تلاوت قرآن کرنا، اور اسی اہم میسج کو یہاں پر ہمیں دیا جا رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، لیکن مقصد ہم سب کو میسج پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 میں یہی ہدایت دی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. تو قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے تقرب کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، یعنی آسمان سے لٹک رہی ہے اور زمین تک آ رہی ہے. جو بھی اس رسی کو تھام کر رکھے گا نا، جو بھی اس قرآن کو تھام کر رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا کنیکشن اللہ سے مضبوط رہے گا. جو لوگ قرآن کے ساتھ بزی رہتے ہیں نا، ان کا ایک اسٹرانگ کنیکشن اللہ کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ یقین اور توکل کی کیفیت میں پختگی آتی ہے. آپ اس اعتبار سے میچور ہوتے ہیں، صبر و استقامت نصیب ہوتا ہے، جو باطل کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے. یعنی اگر آپ کے اندر صبر ہے، آپ کے اندر استقامت ہے، تو آپ کسی بھی باطل قوت کو فیس کر سکتے ہیں. تو خود بھی قرآن سے جڑنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے. ہم سب نے جہاں خود قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہاں اپنی اولادوں کو بھی اس سے جوڑنا ہے تاکہ ان کی بھی آخرت اچھی ہو. دوسری چیز جس کو عمل میں لانا ہے وہ اقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو قائم کرنا ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، جب دوائی کو پابندی سے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیا جائے. تو یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی کا اہتمام جو کرے اس کا ایمان بہت مضبوط ہے. کہا گیا اس بات کو اس طرح سے کہ صفائی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی میزان کو فل کر دے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمے زمین اور آسمان کی مابین
یعنی درمیان خلا کو پر کرتے ہیں. پھر فرمایا نماز نور ہے، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، یعنی نماز کے ذریعے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے رہنمائی عطا کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے. پھر فرمایا صدقہ دلیل ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے. اور صبر روشنی ہے، یعنی صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے. اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. ہر شخص اپنا روزانہ سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو آزاد کرا لیتا ہے، یعنی جہنم سے، یا برے کام کر کے خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنی اہم باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں. اور نماز کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ نماز نور ہے. آپ دیکھیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے اور ہم اچھا سا مسنون وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ کتنا سکون مل جاتا ہے. کبھی کیا آپ نے یہ؟ نو ڈاؤٹ پریشانی فی الوقت موجود ہوتی ہے، لیکن دل اطمینان میں آ جاتا ہے اور دل یہ فیل کرتا ہے کہ بہترین حل مل گیا الحمدللہ. اس وقت یہ سوچ آتی ہے کہ جو ذات مسئلہ حل کر سکتی ہے اس کو سونپ دیا ہے الحمدللہ. اور اسی وقت ہی ہم ریلیکس فیلنگز میں آ جاتے ہیں، اطمینان والی کیفیات میں اسی وقت آ جاتے ہیں. اچھا، جنہوں نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا تو کر کے دیکھ لیں. اچھا، شیطان وضو کرنے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں بہت رکاوٹیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر انسان نے یہ کر لیا تو بہترین حل پالے گا، سکون پالے گا. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نماز نور ہے. اور اس مشکل میں کیا کرنا ہے اتنا واضح اور بیان ہو جاتا ہے آپ کی 2 رکعت نماز سے. فیصلے اتنے مستحکم ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ. پھر یہ کہ جو نماز کی حفاظت نہ کرے ان کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات. نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو انشاءاللہ 3 چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی. نور، برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی ہمارا جنت میں جانا کنفرم ہوگا، اور نجات یعنی عذاب سے نجات. اور اگر حفاظت نہیں کریں گے نماز کی تو کوئی نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، بلکہ جو دشمن تھے بڑے بڑے اسلام کے ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ حساب کتاب آسان نہیں ہونے والا، مشکل ہونے والا ہے. ایک روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو شخص بھی باقاعدگی سے اور پابندی سے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اس کو بے حیائی سے اور بری باتوں کے ترک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کا دورانیہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس دوران میں ہوئے ہوں گے اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے.
یعنی یوں تو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں یہ عیب ہے کہ وہ چوری چکاری کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے. یہ جو ٹیکسٹ یہاں آپ پڑھ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس حصے کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں. ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ اس سے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پانی میں تاثیر ہے کہ پیاس بجھاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے نماز میں تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی سے بے حیائی اور برے کام کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نماز سے مطلوب یہ ہے کہ نمازی بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے. یعنی بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، اور اس اعتبار سے بات کچھ یوں ہوگی کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی اور برائی سے رکے. ٹھیک ہے، چاہے نماز کا فائدہ کب پہنچے گا؟ جب ہم اسے قائم کریں گے، کیونکہ یہاں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز. اور پھر بتایا گیا کہ نماز برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے. اچھا، اللہ کا قول برحق ہے کہ ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ جو بھی نماز پڑھے گا، نماز کو قائم کرے گا، نماز اسے بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر بھی غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے تو اس کی نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا تو آفٹر افیکٹ ہے ہی یہ کہ انسان غلط چیزوں سے بچ جاتا ہے. اچھا، نماز میں کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ خوبیاں نماز میں نہ ہوں تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. پہلی خوبی اخلاص کا ہونا، دوسری خوبی اللہ کا ڈر ہونا، تیسری خوبی ذکر الہی کا ہونا، کیونکہ نماز میں آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے مسنون طریقے پر نماز ہو، طہارت قلب کا ہونا یعنی دلوں کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے، جسمانی طہارت کا بھی اہتمام ہو. پھر اسی طرح سے ارکان نماز میں اعتدال ہو، آپ رکوع کریں تو پراپر رکوع ہو، آپ سجدہ کریں تو پراپر سجدہ ہو. یعنی باقاعدہ نماز کو فیل کر کے پڑھنا اور ایک ایک رکن کو شعور کے ساتھ ادا کرنا، سکون کے ساتھ ادا کرنا. پھر یہ کہ وقت پر پڑھی جائے، خشوع و خضوع ہو، حلال رزق کا اہتمام ہو. یعنی یہ کچھ چیزیں نماز کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر یہ تمام چیزیں نماز میں نہیں ہیں تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، جب نماز میں اخلاص ہوگا تو اخلاص نمازی کو اچھی باتوں کا حکم دے گا. تقویٰ ہوگا تو اللہ کا ڈر اسے بری باتوں سے روکے گا. ذکر الہی ہوگا تو اللہ کا ذکر یعنی قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اسے معروف کا حکم دے گا اور منکر سے منع کرے گا. یعنی جب انسان ایک پراپر نماز پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سیکیور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے بے حیائی والے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے. یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے کام مشکل بنا دیتا ہے اور نیکی کو آسان کر دیتا ہے.